اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے رشتوں میں سے بہن کا رشتہ تکریم اور نزاکت کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس رشتے کو نبھانے کے بعد بندے کے لیے، بھائی کے لیے اجر بھی رکھا ہے۔ ویسے تو اسلام نے خواتین کو اسپیشل قسم کے حقوق دیے ہیں جو دیگر تہذیبوں میں اور دیگر مذاہب میں پہلے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک بنیادی حق ہے، وہ جان کا ہے، ذات کا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بیٹی کو جینے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ اگرچہ آج دیگر تہذیبیں اپنے آپ کو جتنا مرضی بام عروج تک سمجھیں، لیکن بنیادی حق بچی کو جینے کا اسلام نے آ کر دیا ہے۔ یہ ایک چیز واضح ہے، اس میں کوئی حق نہیں۔ ایک چیز، دوسرا بنیادی حق بچی کو آ کے اسلام نے باپ کے مال میں سے حصہ دار بننا دیا ہے۔ یہ دو بڑے اہم اور بنیادی حق ہیں جو اسلام نے آ کر دیے۔ پہلا تو حق کچھ حد تک اسلام دیتا ہے، اگرچہ بعض جگہوں پہ آج بھی بچی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر مسلمان کچھ حد تک عمل پیرا ہیں پہلے حق کے اوپر، لیکن معذرت کے ساتھ دوسرے حق کو ابھی تک ہم نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ بیٹی کو، بہن کو، جس کو وراثت میں حقدار اللہ نے بنایا، ہم جزوی طور پہ یا کلی طور پہ اس کو باپ کی وراثت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حیل و حجت کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو واضح کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کن له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 سے عدد شروع ہوا، یا 2 لڑکیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو یا ان تینوں کو اچھا حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو اپنے مرتبہ کمال تک پہنچایا تو اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، کہا تان، ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جو اپنی 2 بہنوں کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے اپنے لیے جنت میں میری مصاحبت بنا لیتا ہے۔ سوچنا یہ ہے، کیا آج کے پرفتن دور میں کہ ہماری ذات کے ساتھ یہ فتنہ بھی تو منسلک نہیں ہے؟ کیا حقوق ہیں بہن کے ہمارے اوپر؟ پہلا حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بہن کوئی نہیں تھی۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، غزوہ حنین ہوا، یہ بدر، احد، خندق کے بعد حنین کا غزوہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدی جنگ میں، غزوے میں کچھ قیدی لے کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ، آپ کو یاد ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن جو آپ کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ گھر میں
کھانا پکانے میں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں، تو اپنے بھائی کو باہر بھیج دیتی تھیں کہ جاؤ شیمہ لے کے جاؤ اس کو، جا کے باہر کھیلو۔ تو حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوری دیا کرتے تھے، اور لوری کے الفاظ اشعار میں حضرت شیمہ پڑھتی تھی۔ تو وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئیں جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی محمد نے ہمارے قبائل کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تو حضرت شیمہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں، پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے حضرت شیمہ نے صحابی رسول سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا اندر تشریف فرما ہے۔ کہنے لگی ان سے جا کے کہیے کہ ان کی بہن آئی ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے ہمارے تو رسول کی کوئی بہن نہیں ہے، ان سے کہیے آپ جا کے کہیے کہ ان کی بہن شیمہ آئی ہے۔ تو انہوں نے جا کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اندر آنے دیجیے۔ حضرت شیمہ اندر تشریف لے گئیں۔ عربوں کے ہاں ایک ٹرینڈ ہے جس کو عزت و تکریم کی جس کے لیے انتہا کرنی ہو نا، جس کو اپنے سروں پہ بٹھانا ہو نا، عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ اپنی کمبلی، اپنی چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ بڑی آنر ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اپنی پگڑی اس نے نیچے رکھ دی۔ تو اپنی چادر اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ننگے صحن کے اوپر چادر بچھا کے کہا شیمہ یہاں پہ بیٹھیے۔ اب وہ پرانا زمانہ اور یہ والا وقت بڑا اس میں فرق تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر ہوگی اور شیمہ کی کیا عمر تھی، اور اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بھائی کو، جوان اور توانا اور طاقتور بھائی کو سامنے بیٹھے، پورے طاقتور اور جاہ و جلال کے اور حکومت کے مالک بھائی کو سامنے، حضرت شیمہ وہی اشعار دہرائے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام حضرات صحابہ اکرام حیران، خاص کر مہاجرین انصار، کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیمہ رکیں اور رک کے کہنے لگیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی محمد کیا زمانہ تھا وہ جب تم میرے ہاتھوں میں کھیلتے تھے، میں تجھے باہر لے کے جاتی تھی اور تیرے ناز نخرے برداشت کرتی تھی، تجھے کڑی دھوپ سے میں بچاتی تھی، تو تجھے چلتے ہوئے جانوروں سے میں چھپاتی تھی، اور تجھے وہ کیفیت یاد ہے جب تیرا دل چیرا گیا تھا تو میں پریشان تھی، تو میری والدہ کو میں نے بھاگ کے کہا کہ یہ پریشان مسئلہ حل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو رکے نہیں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا سنا ہے تیرے لشکریوں نے میرے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو میں ان کو لینے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیمہ تیرا مجھ پر بڑا حق ہے، تو پیغام بھیج دیتی، تو نہ آتی، میں ان لوگوں کو فارغ کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ حضرت شیمہ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھنا تھا اس محمد کو جو میرے ہاتھوں میں کھیلا تھا، آج میں اس محمد کو دیکھ رہی ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ بہن کا حق ہوتا ہے جس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ان تمام کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ سے کہا فرمائیے اب کیا میرے لیے حکم ہے؟ کہا ان لوگوں کو آزاد کر دیجئے، لیجئے آپ کے وہ بندے آزاد ہیں، اب اس کے بعد میں احسان کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو میں نے تول دیا، یہ تو میں نے عدل کر دیا، احسان کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت شیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیمہ اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کو مدینہ طیبہ میں الگ مکان بنا کے عزت و تکریم کے ساتھ رکھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ آگے سنیے احسان کی بات، ہم سب کی بہنیں ہیں۔ حضرت شیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بکریوں کے ریوڑ دے کر کے اپنے گھر سے اپنے اس مدینہ کاشانہ اقدس سے رخصت فرمایا۔
اور حضرت شیمہ واپس اپنے قبیلے چلی گئی۔ احباب ذی وقار، یہ ایک بھائی کا حق ہوتا ہے، یہ بہن کے کندھے، بھائی کے کندھے کے اوپر بہن کا حق ہوتا ہے جو اسے دینا ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہم نے اس کو وراثت سے نکال دیا۔ پہلا حق جو ایک بھائی کے کندھے پر بہن کا ہوتا ہے وہ بہن کی مشکل دور کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت شیمہ کے واقعے میں، پہلا حق، بہن بوڑھی بھی ہو جائے، بھائی زندہ ہو تو بھائی بے چین ہونا چاہیے بھائی بہن کے حق کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، چاہے دنیا کا ہو چاہے جیسا بھی ہو، بھائی کو بہرحال بے چین ہونا چاہیے۔ دوسرا حق، بہن کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے، رشتہ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن نے 12 مرتبہ وبر الوالدین کے بعد ذی القربا کی بات کی ہے، قریبی رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ کون سا ایسا قریبی رشتہ داروں میں بڑا رشتہ آ گیا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے اکٹھے نکلے ہوں اور بہن سے زیادہ بڑھ کے دنیا دوسرے کو بڑا کہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قریبی رشتہ دار میں سے سب سے بڑا حق جو بھائی کے اوپر ہے وہ ایک بہن کا ہوتا ہے، اور بار بار اللہ رب العزت ذی القربا کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اپنی بہن کے ساتھ زندگی بھر رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے، رشتہ برقرار رہنا چاہیے، اور اس کے برقرار رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہن کے ساتھ قطع تعلقی کبھی نہ کی جائے۔ ہر روز صبح ایک دن کے بعد، دوسرے دن کے بعد، چوتھے دن کے ہفتے میں ایک دن ایک سٹینڈرڈ رکھ لیجئے، رابطہ کیجئے، بہن سے اس کی کیفیت دریافت کیجئے۔ آج موبائل ہیں، بڑا آسان ہے، کبھی آنا جانا ہوا ضرور جائیے۔ ہمارے یہاں معاشرتی ٹرینڈ ہے، عید کے اوپر ہم بہنوں کو عید ہی دیتے ہیں، بہت اچھا ٹرینڈ ہے، یاد رکھا جاتا ہے، اس کے دکھ سکھ بانٹے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر بہن اکیلی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے والدین چلے گئے، بھائی کے اکٹھے والدین چلے گئے دنیا سے، یا باپ چلا گیا، تو شادی کے سارے اخراجات بھائی کے کندھے پہ ہوتے ہیں اور اسے ادا کرنے چاہیے۔ پانچواں اور بڑا حق، بہن کو کبھی بھی وراثت سے محروم نہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ النساء کا اللہ رب العزت نے پورا رکوع نازل فرمایا۔ اگر ایسا ہی اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا کہ بندوں نے بہن کا حق دینا ہے تو اس میں فَلَهُ إِخْوَةٌ کی صورت میں کیوں اللہ رب العزت حق نازل کرتا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندے، اور ہمارے ہاں اس پاک و ہند میں خاص کر جو انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے، یہاں پہ ہندوانہ رسم ہے کہ جی اپنا یہ باپ کا رزق ہے، یہ باپ کی جائیداد ہے، یہ تو دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی اللہ کو نہیں پتہ دوسروں کے پاس جائے گی؟ اللہ نے کیوں کہا تمہیں کہ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حق دو، ماں کا حق دو؟ اللہ کو آپ سے زیادہ پتہ تھا کہ جائیداد باپ کی ہے اور دوسروں کے گھر چلی جائے گی۔ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو وراثت میں اللہ رب العزت نے بہن کا حق رکھا ہے۔ جب تک آپ وراثت میں سے بہن کا حق نہیں دیں گے، 2 مسائل بہن کے ساتھ رہیں گے۔ ایک مسئلہ بہن کے ساتھ ہمیشہ یہ رہے گا، اور ایک مسئلہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ بہن کے ساتھ کیا کہ جب بھی بہن مال لے کر کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے، آپ جانتے ہیں مال کے ساتھ عزت و تکریم ہوتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اس کا سٹیٹس قائم رہتا ہے، اس کا روب قائم رہتا ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ ہماری بہن ہے اس کا روب اس گھر کے اوپر قائم رہے۔ اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا، ایک بات۔ دوسری بات، جب تک آپ بہن کو حق نہیں دیں گے وراثت میں سے، اور آپ ولنگلی یا ان ولنگلی آپ اس سے کنسنٹ لے لیتے ہیں، جب تک آپ بہن کا حق کھاتے رہیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم رہیں گے۔ یہ 5واں بڑا حق ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔